بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خاموش ہو جائیں آپ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور میرے بابا ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل بے خبر تھے۔ آپ کی بہن نے منع کر رکھا تھا مجھے یہ بات کسی سے بھی شیئر کرنے کے لیے۔ کھیل میں نے نہیں، آپ کی بہن نے کھیلا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ دامیش نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، جبکہ دوسری طرف سے داؤد فون اٹھا چکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا داؤد سے بات کرنے لگا۔ بات سنو میری داؤد، تم ناصر صاحب کو اپنے ساتھ ہسپتال لے جاؤ۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح والے دن مر جائیں۔ چلو زبردستی کا ہی صحیح، رشتہ تو ہے، اب تو یہ میرے سسر ہوئے نا، ان کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ تم انہیں ہسپتال پہنچاؤ، میں پریا کو لے کر پارٹی میں جا رہا ہوں۔ نہیں، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اپنے بابا کو یوں زمین پر بیٹھے اپنا سر تھامے ہوئے دیکھ کر پریا کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھی ان کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی جب اسے دامیش کی بات سنائی دی۔ وہ اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تم سے کب پوچھا لڑکی کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ یہ تو میرا وہ حکم ہے جسے ماننا تمہارا فرض ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہر حال میں، اور اپنے باپ کی فکر میں زیادہ پاگل ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ میں اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی ذات کو استعمال نہیں کرتا، اور جو میری ذات کو استعمال کرے اس کی ہستی تک ہلا کر رکھ دیتا ہوں۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کا احساس تمہیں آج سے ہوگا۔ آج سے تمہاری سانس سانس میری اجازت کی محتاج ہے۔ آج سے تم میری غلام ہو۔ تم میری اجازت کے بنا کسی سے بات بھی نہیں کرو گی۔ تم کیا کھاؤ گی، کیا پیو گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میرے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تم کس کس سے بات کرو گی اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ اور تو اور آج سے سانس بھی تم میری اجازت سے لو گی۔ آج سے تم پر تمہاری ذات سے زیادہ میرا حق ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں محبت سے زیادہ قیمتی اور کوئی شے نہیں، لیکن افسوس تم اس قیمتی شے کے ساتھ میری زندگی میں شامل تو ہوئی ہو، لیکن صرف دھوکہ بن کر، اپنا آپ بھلا کر، اپنی پہچان بھلا کر، اپنی سوچ بدل کر تم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ اسی محبت برے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور اب میں تمہیں بتاؤں گا دامیش شاہ کا دل توڑنے کی کیا سزا ہے۔ میں تمہاری سانسیں بھی تم پر تنگ کر دوں گا۔ تم محبت کی بھیک مانگنے کی حقدار ہو، لیکن طلاق مانگنے کے حقدار نہیں۔ اب سے تمہارے روم روم پر صرف دامیشا کا حق ہے، لیکن تم دامیشا پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ چیختی چلاتی اپنے بابا کے پاس واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ ظالم اس کی چیخوں پکار کی فکر کیے بنا اسے گھسیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی داؤد کھڑا تھا۔ داؤد بھائی، پلیز انہیں سمجھائیں، بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ داؤد کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن داؤد آگے سے کچھ بھی نہیں بول پایا۔ بڈھا، مرنا نہیں چاہیے، اس سے بھی بہت حساب نکلتے ہیں میرے، وہ داؤد سے کہتا ایک بار پھر سے پریا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا، جبکہ داؤد ہاں میں سر ہلاتا اندر داخل ہو گیا۔ چھوڑیں، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ سر، خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ اس کی کسی بھی بات کا اثر دامیش نہیں لے رہا تھا۔ وہ بس اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا، لیکن اب اس کی مزاحمت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اپنے نازک سے وجود کی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی مزاحمت اس کے کام میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ دامیش نے ایک نظر اس کے نازک سراپے کو دیکھا، اور پھر لمحے میں ہی اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ساری مزاحمتیں، غصہ اب دامیش کی پیٹھ پر مکوں کی برسات سے نکل رہا تھا، جس کی کم از کم دامیشا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔
وہ اسے گاڑی سے نکالتا سیدھا حویلی کے اندر لے گیا تھا۔ پارٹی ابھی جاری تھی۔ لوگ پاگلوں کی طرح دامیشا کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پریا کو اندھیرے سے اوپر لے گیا۔ اس نے اوپر جاتے ہوئے ایک نظر سب کو دیکھا۔ مہریش اسے دیکھ چکی تھی اور اب وہ کافی بہتر تھی۔ جاتے ہوئے وہ اس کا اچھا خاصا برا حال کر گیا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ تھی، اب بھی مسکرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم جو بھی کر لو مگر میں نے ہرا دیا نا تم کو۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر مائک کو اٹھا چکا تھا۔ سب لوگوں کا دھیان اس طرف ہی تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایم ریئلی سوری، میرے سرپرائز کے لیے اب سب کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا، لیکن سرپرائز بھی تو ایسا ہے کہ انتظار میں بھی مزہ آئے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسی کون سی بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں آپ کو اتنا انتظار کروا رہا ہوں۔ خیر، بات بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات جتنی میرے لیے اہمیت رکھتی ہے اتنی ہی آپ سب کے لیے بھی رکھتی ہوگی۔ تو اب میں مزید آپ سب کو تجسس میں نہیں مبتلا کروں گا۔ آج میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں اپنے دل کی سب سے اہم بات۔ میرا مطلب ہے آج میں آپ سب کو اس انسان سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی، مجھے محبت کا مطلب سمجھا دیا، مجھے پاگل بنا دیا، دیوانہ کر دیا۔ ہا ہا ہا۔ ایک وقت تھا محبت لفظ سے بھی الجھن ہوتی تھی اور آج اسی محبت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے اور دامیشا کی زندگی کا اصول ہے جو پسند آئے اسے حاصل کر لو۔ تو میں اپنا اصول کیسے توڑتا، اسی لیے تو اسے فوراً اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ پیپلز میٹ مائی وائف مسز پریا دامیشا، میری محبت، میرے دل کی دھڑکن، میرا سکون، میرا جنون۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے مائک میں اناؤنس کیا تو جہاں تالیوں کی گونج ہر طرف اٹھتی تھی وہیں مہریش حیرت کی تصویر بنی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اسے پریا نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو وہ کم از کم اس سے شادی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لائے گا۔ لیکن یہاں تو بازی اسی پر پلٹ گئی تھی۔ اس کا یوں اندھیرے میں واپس آ کر مائک تھام لینا ہی اسے پریشان کر گیا تھا، لیکن وہ یہ سرپرائز دے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پریا کہاں سے ملی تھی اسے؟ اس نے اس سے شادی کیوں کر لی؟ پریا اس سے شادی کے لیے راضی کیسے ہوئی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ شاید وہ لوگ دامیشا سے یہ امید نہیں رکھتے تھے، شاید انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کسی کو پسند کرے گا۔ اس کی پسند کا سٹینڈرڈ بھی بہت اعلیٰ تھا، لیکن پریا دیکھنے میں ہی ایک سیدھی سادی مڈل کلاس کی لڑکی لگتی تھی۔ شاید ان لوگوں کو دامیشا سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کی پسند پر صرف حیران ہوئے تھے، جبکہ مسز دامیشا کے تعارف نے سب کو اور زیادہ حیران کر دیا تھا۔ اس کی شادی کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، یہ خبر میڈیا میں کیسے نہیں گئی تھی؟ کب ہوئی تھی اس کی شادی؟ ایسے ہزار سوالات پوچھنے کے لیے میڈیا وہاں موجود تھا۔ میڈیا کے نمائندے اپنا اپنا چینل پروموٹ کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے، جبکہ اس سب میں پریا نروس ہو چکی تھی۔ ارے یار، کیا کر رہے ہو؟ کیوں میری بیوی کی جان لینا چاہتے ہو؟ میں ہوں نا تم سب کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ ڈارلنگ، تم جاؤ نیچے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا کاندھا تھامتے ہوئے پیار سے اسے سیڑھیاں اترنے میں مدد کرتا اب ان سب کے سوالوں کا جواب دینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وہ ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، جبکہ دور کھڑی مہریش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ جھٹکا بہت برا تھا۔ وہ یہ سوچے ہوئے تھی کہ اس نے دامیش کو ہرا دیا، لیکن اسی کی ہار اسی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کیسا محسوس کر رہی تھی سوائے دامیشا کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ بار بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتا تو اس کی نگاہیں اسے خود پر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کا کھیل اسی پر الٹا کر گیا۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن جہانگیر صاحب نے اسے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی اس وقت اسی کیفیت میں تھے۔ لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے پریا کے بارے میں۔ اس لڑکی کو اب تک صرف دامیش کے گھر کی ایک ملازمہ سمجھے ہوئے تھے جو اس کی دادی کا خیال رکھتی تھی۔ ان کا بیٹا اس لڑکی سے شادی کر لے گا یہ تو انہوں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔
وہ کافی دیر دادی کے پاس خاموشی سے کھڑی رہی۔ دادی شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتی اپنا چہرہ پھیر گئی۔ انہیں اپنے پوتے کے آنسو نہیں بول رہے تھے۔ ان کا پوتا زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے ایسی سوچ رہا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ کہ ان کے پوتے نے ایک اچھی لڑکی کو چنا ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ اتنا غلط ہوگا۔ ان کے منہ پھیرنے پر پریا کو برا تو لگا تھا، لیکن وہ حق پر تھی، اسی لیے تو پریا بھی شرمندہ سر جھکا گئی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادی میڈیسن کا کہہ کر اندر جا چکی تھی۔ شاید اس کے پاس کھڑے رہنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ دادی کے پیچھے چلی جاتی۔ دادی کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کتنا غلط کیا تھا نا اس نے، کتنا خوبصورت رشتہ اس نے کھو دیا تھا، کتنی محبت کرتی تھی دادی اس سے۔ وہ کافی دیر سے میڈیا والوں کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، نہ جانے کتنے کیمرے اس پر فوکس کیے ہوئے ہر کوئی اپنے نیوز چینل کو چار چاند لگا رہا تھا۔ کہیں بار لوگ کیمرے لے کر اس کی طرف بھی آئے، لیکن دامی شاہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ کسی نیوز چینل پر اپنی بیوی کی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں کافی زیادہ پوزیسو ہے، اور وہ ہرگز اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے نمائش نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے لیے وہ چینل کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار تھا۔ آج کے دن وہ پریا سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد دھوم دھام سے شادی کرتے ہوئے وہ اس کا ہر خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا، جو شاید ہر لڑکی کے دل میں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن پریا نے اپنا خواب خود ہی برباد کر ڈالا تھا، اسے دھوکہ دے کر۔ کتنی چالاکی سے وہ معصوم صورت اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ گئی تھی۔ مہریش کے کہنے پر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اس غلطی کی معافی کم از کم دامیش شاہ کی ڈکشنری میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں بے وفائی کا انجام موت تھا، اور وہ اسے موت ہی دینے والا تھا۔ پل پل، ہر آنے والے لمحے کے ساتھ وہ موت کے قریب جانے والی تھی۔ محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، لیکن جنون انسان کو دہکتے انگاروں پر گھسیٹ لیتا ہے، اور اس کا جنون بھی اسے گھسیٹ چکا تھا۔ اسے عشق کی حد تک چاہ کر اس نے دھوکہ کھایا تھا۔ وہ عشق بھی تھی اور جنون بھی۔ دامیش شاہ جو چاہ کر بھی اس سے نہیں کر پا رہا تھا، وہ نفرت تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوگا، لیکن اس کی بے پناہ شدت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ اس کا عشق محبت کی حدود کو پار کر چکا تھا، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ کوئی کیا کر لیتا، ایک انجان لڑکی اپنے باپ کے ساتھ غائب ہو گئی، بس اتنی سی تھی اس کی کہانی۔ کوئی اس کا کیا اکھاڑ لیتا۔ وہ پاور میں تھا، اس کے پاس دولت کی بے پناہ طاقت تھی۔ وہ کسی پریا ناصر کو نہیں جانتا کہہ کر یہ بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا بات ختم۔ وہ اسے ختم کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے عشق نے اسے روک لیا۔ اس کا جنون کہتا تھا انتقام لے، لیکن اس کا عشق کہتا تھا ایک موقع دے۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اپنے عشق کے سامنے اس سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اپنے جنون کو بلا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس دغا باز کو بلا نہیں سکتا تھا۔ یہ چوٹ اس کی انا پر لگی تھی، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے اپنا غرور عزیز تھا، وہ ہارنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، پہلی بار کسی لڑکی کے لیے وہ اتنا تڑپا تھا، پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ صحیح کہتی ہے دنیا، محبت سے زیادہ خوبصورت اور بدصورت کچھ نہیں ہوتا۔ پریا نے اسے محبت کے دونوں روپ دکھائے تھے، اور اب وہ اسے اپنے عشق اور جنون کا ہر روپ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ میڈیا والوں کو جواب دیتا، بار بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا، جس پر پریا شرمندگی سے نگاہیں چرا لیتی۔ اس کا نگاہیں چرانا اسے سکون دے رہا تھا۔ سب کو چھوڑ کر اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک مہریش غصے سے پریا کے قریب آ رکی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ دھوکے باز لڑکی، تم تو یہاں سے جانے والی تھی نا؟
تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ دولت نے آنکھوں پر پٹی ہی باندھ دی تھی نا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دامیش کو انکار کرو گی، لیکن تم تو اس کے ساتھ نکاح کر کے آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی؟ وہ بے حد غصے سے اس پر کم آواز میں گرائی تھی، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھ کر پیچھے کھڑا دامیش کھل کر مسکرایا۔ کیا ہوا پیاری بہنا؟ جھٹکا ہضم نہیں ہو رہا؟ زیادہ کچھ نہیں ہوا، تمہاری آفر سے زیادہ اسے میری آفر پسند آ گئی۔ ویسے تمہاری آفر کیا تھی؟ 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ؟ کیا قیمت لگائی تھی تم نے میرے جذبات کی؟ میں سچ میں متجسس ہوں۔ آخر دامیش شاہ کے جذبات کی قیمت کیا ہے؟ 70 لاکھ روپے۔ یہ مجھے میرے بابا کے علاج کے لیے 70 لاکھ دینے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہریش کچھ بولتی وہ بول اٹھی۔ واٹ؟ صرف 70 لاکھ؟ بڑے سستے میں بچ دیا۔ صرف 70 لاکھ بڑے سستے میں بیچ دیا تم نے مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مہریش سے بولا۔ اس کے اچانک بیچ میں بولنے پر پریا خاموش ہو گئی، جبکہ وہ صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ بے شک اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کے بابا کی زندگی خطرے میں تھی اور اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن دامیش اسے سننا ہی کہاں چاہتا تھا۔ پھر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مہریش، تم نے 70 لاکھ روپے میں میری فیلنگ کا سودا کیا، لیکن پھر بھی ہار گئی۔ دامیش شاہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے، یہی دیکھ لو۔ تم نے میرے دل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اور میں نے اس کھلونے کو حاصل کر لیا۔ شاید اس کے بعد تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دامیش شاہ کو ہرانا بچوں کا کھیل نہیں۔ خیر، کچھ دن کے بعد ولیمہ ہوگا ہمارا، تم ضرور آنا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو مجھے میری من چاہی چیز ملی ہے، کیوں پریا ڈارلنگ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتا وہ جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ محفل کے دوران دامیش کا اس طرح سے اسے چھونا اس کے پورے وجود میں لرزش پیدا کر چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس نے بھی اپنے ہاتھوں پر محسوس کر لی تھی۔ ڈارلنگ، تم تو ابھی سے کانپنے لگی، ابھی تو رات کی شروعات بھی نہیں ہوئی۔ آج کی رات تو تم نے میرے جائز مطالبات پورے کرنے ہیں، ابھی کے لیے کانپنا بند کر دو۔ ہاں، رات میری پناہوں میں آ کر تم جتنا چاہیں کانپ لینا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آج تو میں نے اپنے اندر جلتی نفرت کی آگ سے تمہیں جلانا ہے۔ تم نے میرے کن جذبات کی قیمت لگائی ہے، یہ میں تمہیں اس رات کی تنہائی میں بتاؤں گا، بلکہ تم اس دہکتی آگ میں جل کر مجھے میری شدتوں سمیت قبول کرو گی۔ اس کے کان میں بھاری سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے رات کا نقشہ کھینچ چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف نکاح تک ہی نہیں، اس رشتے کو محدود نہیں رکھے گا۔ اب اسے سچ میں دامیش کے ارادوں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں اس کے ساتھ کھڑی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک پیچھے سے جہانگیر صاحب کی آواز آئی۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی بہو سے مل لوں دامیش، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جو مشکل سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر اسے ان سے متعارف کروانے لگا۔ ڈارلنگ، ان سے ملو، یہ رشتے میں میرے فادر ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سچ کہوں تو جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی تم بہت اچھی لگی تھی، اور ماشاء اللہ سے تمہیں اپنے بیٹے کی پسند کے روپ میں دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنے حسن اخلاق سے میرے بیٹے کے گھر کو جنت بنا دو گی۔ معاف کرنا، میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا، ورنہ تمہارے لیے تحفہ ضرور لاتا۔ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ معذرت خواہ انداز میں بولے، آپ یہاں تک آئے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جہانگیر صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تو ان کو نام سے مخاطب کرتے دیکھ کر پریا کو بہت عجیب لگا تھا۔ یہ اس کے فادر تھے تو وہ انہیں ان کے نام سے کیوں پکارتا تھا؟ جہانگیر صاحب نے اس کی بات کا برا نہیں منایا تھا، کیونکہ شاید انہیں عادت تھی، لیکن پریا کے لیے یہ چیز کافی حیران کن تھی۔ پارٹی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ سب مہمان آہستہ آہستہ جا چکے تھے۔ لوگوں کی وجہ سے جہانگیر صاحب کو کافی دیر تک وہیں رکنا پڑا۔ پریا سے شادی دامیش کا اچھا فیصلہ تھا، ایسا جہانگیر کو لگ رہا تھا۔ انہیں دونوں کی جوڑی کافی پسند آئی تھی، جس کا اظہار وہ کتنی بار کر چکے تھے، جبکہ مہریش ہر بار ان کے جملے پر تلملا کر رہ جاتی۔ ان کے جملے بار بار اس کے سامنے اس کی شکست کو لے آتے تھے۔
بابا ہم کب تک واپس جا رہے ہیں؟ آج میرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، اور وہاں ریحان بھی آنے والا ہے، اور مما نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے ریحان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ اس کے ساتھ میرا فیوچر پلان کر رہے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے یہاں سے جانے کے لیے، اسے یہی بہانہ ٹھیک لگا۔ ہاں بیٹا، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلتے ہیں، تم سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، اگر ہم پارٹی ختم ہونے سے پہلے یہاں سے جائیں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تم دیکھ تو رہی ہو یہاں میڈیا کے کتنے سارے لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ کل صبح کے نیوز پیپر میں میرے اور دانش کے اختلافات کو لے کر کوئی خبر چھپ جائے۔ اس وقت جو میرے بزنس کی کنڈیشن ہے، میں کسی طرح کا رسک نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں کافی سارے لوگ ہیں جو فائنینشلی طور پر میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو اس کو مجبور وہیں پر رکنا پڑا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، جہانگیر صاحب بھی اسے لے کر جانے کے لیے اٹھے تو نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا دانش، تم اور پریا ہمیشہ خوش رہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں اور پریا کو اچھا لگے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ سچ میں اسے کچھ دینا چاہتے تھے۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ آپ جو گفٹ مجھے دینے والے ہیں نا مسٹر جہانگیر، پلیز وہ آپ میری طرف سے مہریش کو دے دیجیے گا، کیونکہ آج مجھے میری محبت اسی کی وجہ سے تو ملی ہے نا۔ کیوں دانش، کیوں مہریش، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مہریش کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی، کہیں وہ بابا کو سب بتا نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ بابا اس طرح دانش سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ وہ اس کے خلاف اتنا بڑا گیم کھیل رہی تھی تو وہ اس سے بہت خفا ہوں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا دانش؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دانش کا مسکراتا ہوا لہجہ انہیں پریشان کر گیا۔ اس میں اور مہریش میں ایسا کوئی تعلق نہ تھا جس کے بنا پر وہ خوشگوار انداز میں ان کی بیٹی کی تعریف کرتا، اسی لیے تو وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگے، جبکہ ان کے انداز پر مسکرایا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ کی بیٹی ہی کی وجہ سے تو میں ملا ہوں پریا سے، اس کی کلاس فیلو ہے نا وہ، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مہریش وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو مہریش نے اپنی رکی ہوئی سانس لی اور فوراً ہاں میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ جی بابا جانی، یہ میری ہی کلاس میں پڑھتی ہے، میں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن کافی لائق ہے۔ اسکالرشپ حاصل کر کے اس نے میرے والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس نے اپنا چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ میری بہو کافی لائق ہے اور دل کی بھی بہت اچھی ہے، مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اللہ تم دونوں کا ساتھ ہمیشہ یوں ہی بنا کر رکھے، میں آؤں گا کسی دن ملنے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے امید سے بولے تو دانش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف مسکرایا تھا۔ آج پہلی بار وہ بھی اس کے گھر سے کافی خوشگوار موڈ سے نکلے تھے۔ بیٹا، میرا خیال ہے اب بہت وقت ہو چکا ہے، تمہیں بھی گھر ہی چلنا چاہیے، صبح جانا اب کہیں پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بابا، مجھے ریحان سے ملنا ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، اور ویسے بھی اس بورنگ پارٹی سے جان چھڑا کر نکلی ہوں، مجھے کچھ دیر خود بھی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے۔ آج کا دن تو آپ کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے برباد ہو گیا، اب میں مزید کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں چاہتی، آپ مجھے کلب ڈراپ کر دیں، واپسی پر میں ریحان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ انہیں جواب دینے کے بعد اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے اب وہ مزید ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جہانگیر صاحب نے بھی مزید کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کا سارا ہی دن وہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ برباد کر چکی تھی، اور ان کے ساتھ اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کے لیے پورا دن نکالا تھا۔ اور جہاں تک بات ریحان کی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ریحان اور مہریش کا ایک دوسرے کو سمجھیں، جاننے، ایک ساتھ وقت گزاریں، تاکہ ریحان کے باپ اور ان کے درمیان تعلق اور مضبوط ہوں۔ وہ دونوں ہی اس رشتے کے لیے بہت سنجیدگی سے سوچ رہے تھے، اور ریحان بھی مہریش میں کافی زیادہ انٹرسٹ دکھا رہا تھا، اور وہ مہریش کی سوچ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے خود ریحان کافی زیادہ پسند آیا تھا، اور یہ ان کے لیے کافی اچھا تھا۔ انہوں نے ایک نظر مہریش کو دیکھا، جس کے چہرے پر کافی سنجیدگی تھی۔ صبح پارٹی کے دوران تو وہ کافی ریلیکس تھی،
اور جب گھر سے واپس آئی تھی تب بھی کافی موڈ ٹھیک تھا اور خوش بھی تھی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ دانش کے سرپرائز کے بارے میں، اور شاید وہ کل اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ صبح خود ان کے ساتھ آئی تھی پارٹی میں، جبکہ وہ دانش کے گھر کی پارٹیز میں کبھی نہیں آتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اس قدر سنجیدہ ہو گئی۔ انہوں نے دو تین بار اس سے وجہ بھی پوچھنی چاہی، لیکن وہ ہر بار انہیں ٹال گئی۔ اور پھر جب شام کو دانش بنا کسی کو بتائے کہیں چلا گیا تو بھی اس نے بہت بار انہیں واپس گھر چلنے کے لیے کہا، لیکن جہانگیر صاحب نہیں مانے اور نہ ہی اسے جانے دیا، کیونکہ وہاں پارٹی میں ریحان کے پیرنٹس بھی تھے جو اس سے مل کر کافی خوش ہو گئے تھے۔ انہیں اس کا پارٹی میں آنا بہت اچھا لگا تھا۔ پہلے تو وہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہی، لیکن پھر نہ جانے اچانک کیا ہو گیا کہ اس کا موڈ حد درجہ خراب ہو گیا، اور پھر پارٹی ختم ہونے تک خراب ہی رہا۔ ابھی بھی اس کا موڈ بے حد خراب تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وجہ کیا بنی ہے۔ ایسے موڈ میں وہ اکثر گھر ہی رہنا پسند کرتی تھی، لیکن آج اس نے انہیں بھی فورس کیا کہ وہ اسے کلب چھوڑ دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔